ججز کو دھمکی امیز خط بھی موصول ہوا ہے، براہ راست دھمکی دی گئی ہے 8 کے 8 آنریبل ججز کو، لیکن نشانہ وہ 6 ججز ہیں بنیادی طور پر جنہوں نے خط لکھا ہے، اور اس لیے دبایا جا رہا ہے، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا۔ ترقی کرنی ہے پاکستان نے، تو پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو پھر اس طرح کے سسٹم سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پاکستان کی عوام کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اور تمام شعبوں کو، کوئی ایک نہیں، طالب علموں کو بھی، طلبہ کو بھی، تاجروں کو بھی، جرنلسٹوں کو بھی، عدلیہ کو بھی، وکلا کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، ٹریڈ یونینز کو بھی، سب کو آگے آنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس نظام سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور ہمارے پاس چونکہ آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، جمہوریت بھی یہ کہتی ہے، ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم پرامن جدوجہد کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، تو یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے، اور پوری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ بہرحال اس وقت آپ کو پہلی خبر جو ہے وہ ہم لیے چلتے ہیں، سائفر کے مقدمہ ہے، بہت امپورٹنٹ چل رہی ہے جی ہیئرنگ، اور اسی ہفتے اس کے فیصلہ ہونے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے، کیونکہ جو تھا توشہ خانہ، کل توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پہ ان کی سزائیں سسپینڈ کر دی ہیں، اور جو مین اپیلیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سنیں گے ہم عید کے بعد، کیونکہ ہمیں سائفر کو سننا ہے، اور سائفر کیس کو وہ ڈسپوز آف کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہر صورت میں اس کی مکمل سماعت ہو جائے۔ تو آج ٹیوزڈے تھا، تو ابھی اس ہفتے کے تقریباً 4 دن باقی ہیں، 4 ورکنگ ڈیز، تو 4 ورکنگ ڈیز میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عید سے پہلے اس کیس کو نمٹایا جا سکے۔ آج جو اپیلیں تھیں پہلے وہ سن لیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک اور مقدمے میں آج بری ہو گئے ہیں، اس کی بھی تفصیل آپ کو دوں گا، تو اس لیے عدلیہ سے اچھے فیصلے آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے عدلیہ سے فیصلے آ رہے ہیں، عدلیہ میں تھوڑا سا جوش و خروش اور پایا جا رہا ہے، تھوڑا سا ایکٹیونیس پائی جا رہی ہے، تو اسی لیے پھر ججز کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، تاکہ جو ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھ سکے، جو کہ ایک غیر جمہوری، غیر قانونی اور غیر آئینی ایجنڈا ہے۔ تو بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی سائفر کیس کی، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کی اہلیہ موجود تھیں، بیٹی گوہر بانو موجود تھیں، صاحبزادے زین قریشی موجود تھے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی صاحب، میجر ریٹائرڈ لتا ستی صاحب، شاندانہ گلزار، سیمی ایزی، سیمابیہ طاہر، زرتاج گل، شیخ وقاص، سیف اللہ نیازی سمیت تمام کے تمام جو رہنما ہیں بڑی تعداد میں کمرہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ اور چونکہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ان کا مقدمہ ادھر چل رہا ہے، اڈیالہ جیل میں جیل ٹرائل چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا، وہ بھی تو آج سلمان صفدر صاحب نے جی 2 گواہوں پہ کے بیانات پہ زیادہ زور دیا، اور انہوں نے بتایا کہ سائفر کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس سے متعلق چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ سائفر کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس متعلق دستاویز شواہد بھی پیش کریں، اور خاص طور پہ اور اعظم خان کے بیان میں کیا تبدیلی ہوئی، یہ تفصیلات انہوں نے کہا جی میں لکھ کر لایا ہوں، سلمان صفدر صاحب نے کہا، کیونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جو اعظم خان صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے، ایک 164 کا بیان ہے اور ایک میجسٹریٹ کے سامنے کا بیان ہے، تو یہ جو عدالت میں دیا ہے اس میں ٹرائل کورٹ میں، تو دونوں بیانات میں تضادات ہیں، تو اسی لیے اس پس منظر میں سلمان صفدر صاحب بتا رہے ہیں کہ میں دونوں جو ان میں پایا جاتا ہے، فرق پایا جاتا ہے، بیان میں کیا تبدیلی ہوئی اعظم خان کے بیان میں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کیا کیس سے متعلق تقریباً تمام تر خرابیاں واضح کر چکا ہوں، اب 2 گواہوں کے بیانات سے شروع کروں گا۔ عدالت کی سلمان صفدر کو اعظم خان کے 164 کا بیان پڑھنے کی ہدایت کی گئی، انہوں نے ہدایت کی، تو آپ اعظم خان کے مکمل بیان کو نہ پڑھیں، بس جو مخصوص پیراگراف ہیں وہ پڑھیں، عدالت نے یہ کہا۔ اور سائفر کی کہانی عدم اعتماد کے بعد شروع ہوئی، سلمان صفدر صاحب نے بتایا، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ اب اعظم خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ افسران سے مشاورت کر کے سائفر کو پبلک کرنے کا کہا۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اعظم خان نے بیان پڑھا ہوا تھا، تو ان چیزوں سے واضح نہیں ہو رہا کہ اعظم خان نے سائفر پڑھا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا۔ تو اعظم خان نے وزیر اعظم کہا تھا کہ سائفر ڈی کوڈڈ کاپی ہے، وکیل نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہی بتایا تھا اعظم خان نے۔ تو بنی گالہ میں وزیر اعظم کے زیر صدارت سائفر سے متعلق اجلاس ہوتا ہے، اور ڈاکومنٹری ثبوت جو پروسیکیوشن نے سائفر کے سامنے پیش کیے تھے وہ بتائیے گا، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ تو گواہ اسد مجید، فیصل ترمذی اور اعظم خان کے بیان پر جرح سے متعلق بتایا تھا، وکیل نے کہا
سلمان صفدر صاحب نے کہا اعظم خان کے بیان کا چارٹ بنا کر لایا ہوں. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میں چارٹ بنا کر لایا ہوں, میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ سن لیں آپ. تو اعظم خان نے وزیر اعظم کو ایڈوائز کی کہ وہ متن کو پبلک میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اعظم خان بیان سے منحرف ہو گئے, عدالت نے پوچھا. تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے سائفر کو ٹوسٹ کیا ہے. اعظم خان نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے سائفر کا استعمال کیا. اور اعظم خان نے یہ کہا کہ میرے سامنے عمران خان نے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے, اسے ڈھونڈ لیں. اور بیان میں بتایا کہ ایک پیپر ان کے پاس رہا مگر کھول کر نہیں دکھایا اور نہ سامنے پڑھا. سلمان صفدر صاحب نے کہا کیونکہ یہ گواہوں کے بیانات جو اعظم خان صاحب ہیں یہ ان کا مین جو وٹنس ہے اعظم خان ہے, تو اسی لیے اعظم خان پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اس مقدمے میں کئی ملزمان نکالے گئے اور کئی الزامات واپس لے لیے گئے. اعظم خان نے بنی گالہ میٹنگ کے منٹس لکھے اور 31 مارچ 2022 کو نیشنل سیکورٹی میٹنگ ہوئی اور سرکار کیس بنائے تو کیا ہونا چاہیے کہ تمام کاغذات سامنے رکھے. اعظم خان کے مجسٹریٹ اور عدالت کے سامنے بیان میں فرق ہے, پرانے بیان سے پھرنا ملزم کے حق میں جاتا ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ کیونکہ دونوں بیانات میں فرق ہے, پہلے ایک بیان دیا پھر دوسرا دیا تو دونوں میں فرق ہے, تو اگر بیان میں تضاد ہے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچے گا. کیسے کہہ سکتے ہیں اعظم خان بیان سے منحرف ہو گئے, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا. پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ سائفر کو ٹوسٹ کیا, گواہ نے اس سے متعلق ایسا کیا کہا, چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ اعظم خان کے بیان میں تبدیلی کیا تھی وہ بتائیں. اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ اعظم خان نے ایسا کیا کہا کہ جس سے پروسیکیوشن کا کیس خراب ہوا ہے آپ کی نظر میں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک اور سوال کیا کہ اعظم خان کا بیان تو مستقل رہا اور وہ اپنے پچھلے بیان سے نہیں ہٹے. اعظم خان کا بیان ہے کہ بانی عمران خان سے سائفر گم ہو گیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا اعظم خان بتا رہا ہے کہ عمران خان نے جلسے میں دستاویز لہرائی اور وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ڈاکومنٹ کیا تھا جس سے لگے کہ سائفر واپس مل گیا تھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ سوال اٹھایا. تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اعظم خان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ عمران خان نے جان بوجھ کر سائفر کی کاپی گمائی. گواہ کے مطابق عمران خان نے اس کے سامنے سائفر کاپی تلاش کرنے کا کہا اور اعظم خان عدالت میں بیان میں کہہ رہا ہے کہ سائفر مس پلیس ہوا ہے اور مس پلیس الگ لفظ ہے, اس سے کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی. یہ سلمان صفدر صاحب نے کہا ابتدائی طور پر اعظم خان کو FIR میں نامزد کیا گیا تھا اور تفتیشی افسر نے کبھی بنی گالہ میں سائفر کی تلاش کے لیے نہیں گئے. تفتیشی افسر اور FIR کے 2 پورشن ہوتے ہیں. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا اعظم خان نے ضمانت کے لیے رجوع نہیں کیا مگر اسد عمر نے تو درخواست ضمانت بھی دی تھی. اب یہ اصل میں یہ فرق بتا رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ غائب رہے اور وہ اغوا مبینہ طور پہ, اور انہوں نے بلکہ اغوا ہوئے, لاپتہ ہو گئے. ان کے گھر والوں نے پیٹیشن فائل کی اسی بینچ کے سامنے, جو اس وقت بینچ سن رہا ہے, آگے جا کے مزید دلچسپ ہوگی صورتحال. اسی بینچ کے سامنے ان کی فیملی نے اعظم خان کی بازیابی کے لیے درخواست دی کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں, ان کو بازیاب کروایا جائے. اور پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جب اعظم خان صاحب اچانک سامنے آ گئے اور اچانک پھر وہ ایک دن عدالت میں چلے گئے, پھر اچانک وہ گواہ بن گئے جبکہ وہ ملزم تھے اور ان کو کسی بھی موقع پہ گرفتار نہیں کیا گیا, اور وہ اتنے دن کہاں تھے یہ بھی نہیں بتایا گیا. تو یہ سارے کا سارا اعظم خان کا بیان جو ہے وہ سارا ہے ہی مشکوک, کیونکہ ایک مشکوک پیریڈ میں لیا گیا. تو اسی لیے وہ بتا رہے ہیں اعظم خان کو 17 ماہ انکوائری میں شامل ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاتے رہے ہیں. 15 تاریخ کو مقدمہ درج ہوتا ہے مگر 16 تاریخ کو اعظم خان 161 کا بیان ریکارڈ کروانے آ جاتا ہے اور اعظم خان بھی ضمانت کروا کر نہیں آیا. مجسٹریٹ نے اعظم خان کا بطور ملزم 164 کا بیان ریکارڈ کیا. جب اعظم خان کا 164 کا بیان ہوا کیا وہ کسٹڈی میں تھا, چیف جسٹس صاحب نے پوچھا. اعظم خان نے 161 کا بیان ریکارڈ کیا, اسی وقت 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا اور شریک ملزمان کو نوٹس تک نہیں کیا گیا. اعظم خان کا 164 کا بیان پڑھا ہی نہیں جا سکتا. مان لیتے ہیں 164 کا بیان ہے ہی نہیں تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. جب اعظم خان نے عدالت میں بیان دے دیا اور ان پر جرح ہو گئی تو پھر 164 کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے, یہ عدالت پوچھ رہی ہے. تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ایک اہم سول بیوروکریٹ اعظم خان غائب ہو جاتے ہیں. فیملی نے مقدمہ درج کرایا, عدالت میں درخواست بھی دائر کی, پھر جب وہ واپس آ جاتا ہے تو عدالت سے درخواست بھی واپس لے لی جاتی ہے اور اعظم خان کی بازیابی کی درخواست اسی عدالت میں زیر سماعت تھی. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے خود ہی بتایا کہ وہ ہمارے پاس ہی تھی
اور اعظم خان کے واپس آ جانے پر وہ درخواست واپس لے لی گئی تھی. چیف جسٹس صاحب نے یہ عدالت میں بتا رہے ہیں. تو میاں گل حسن جسٹس بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہو جائے پھر وہ واپس آ جائے تو پوچھنے پر کہے کہ کسی کو کیا تعلق کہ وہ کہاں تھا، آپ کسی اور کو بتا کر نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی بتا کر نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں. پھر وہ گھر والے عدالتوں میں آ کر درخواستیں دائر کرتے ہیں اور ہم اس معاملے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے پوچھیں گے کہ یہ سارا ماجرا کیا تھا. گواہ کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہونے کے بعد عدالت میں بھی بیان ریکارڈ ہوا اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا اعظم خان کے عدالت میں بیان ریکارڈ کرانے کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے بیان کی کیا حیثیت ہوگی. چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال اٹھایا. تو یہ سارا کیس آج ڈسکس ہوا جی. اور اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی کل تک کے لیے. یہ تو معاملہ ہے سائفر کیس کا اور یہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اس میں میرا خیال ہے کل ہو سکتا ہے سلمان صدر صاحب کل اپنے دلائل مکمل کر لیں اور اس کے بعد پھر فردر سوچا جائے گا. اب آتے ہیں عمران خان صاحب جو مقدمے میں بری ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں آپ کو. عمران خان صاحب بھی ایک مقدمہ تھا توڑ پھوڑ کا اور لانگ مارچ کے موقع پہ توڑ پھوڑ اسد عمر صاحب پہ بھی تھا. تو آج انہوں نے عدالتیں وہ بری کر دیا ہے. عمران خان صاحب کو بھی بری کر دیا اور اسد عمر صاحب کو بھی اور دیگر ملزمان جتنے بھی تھے ان کو بھی بری کر دیا ہے.